أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ويسألونك عن ذي القرنين قل سأتلو عليكم منه ذكرا إنا مكنا له في الأرض وآتيناه من كل شيء سببا فأتبع سببا حتى إذا بلغ مغرب الشمس وجدها تغرب في عين حمية ووجد عندها قوما قلنا يا ذا القرنين إما أن تعذب وإما أن تتخذ فيهم حسنا قال أما من ظلم فسوف نعذبه ثم يرد إلى ربه فيعذبه عذابا نكرا وأما من آمن وعمل صالحا فله جزاء الحسنى وسنقول له من أمرنا يسرا ثم أتبع سببا حتى إذا بلغ مطلع الشمس وجدها تطلع على قوم لم نجعل لهم من دونها سترا كذلك وقد أحطنا بما لديه خبرا ثم أتبع سببا حتى إذا بلغ بين السدين وجد من دونهما قوما لا يكادون يفقهون قولا قالوا يا ذا القرنين إن ياجوج وماجوج مفسدون في الأرض فهل نجعل لك خرجا على أن تجعل بيننا وبينهم سدا قال ما مكنني فيه ربي خير فأعينوني بقوة أجعل بينكم وبينهم ردما آتوني زبر الحديد حتى إذا ساوى بين الصدفين قال انفخوا حتى إذا جعله نارا قال آتوني افرغ عليه قطرا فما استطاعوا أن يظهروه وما استطاعوا له نقبا قال هذا رحمة من ربي فإذا جاء وعد ربي جعله دكاء وكان وعد ربي حقا صدق الله العظيم. سورہ کہف کی آیت نمبر 83 سے 98 تک آیات آپ کے سامنے تلاوت کی گئی. آیت نمبر 83 سے جو آیات اب تک تلاوت کی گئی ہیں ان میں تیسرے سوال کا جواب ہے. وہ جو آپ کو یاد ہوگا جو سورت کے شروع میں آپ کو بتایا تھا کہ مشرکین مکہ نے یہودیوں سے پوچھا کہ ہمیں کوئی ایسے سوال بتائیں جو ہم اس نبی پر کریں اور وہ جواب نہ دے سکیں، کیونکہ ہم اور تو ہر طرح کا مقابلہ کرتے ہیں لیکن علمی مقابلہ ان کا ہم نہیں کر سکتے، ہم بے علم لوگ ہیں. تو آپ پڑھے لکھے لوگ ہیں تو کوئی علمی سوال ہمیں بتائیں. تو یہودیوں نے 3 سوال ان کو بتائے تھے. ایک روح کے بارے میں جس کا جواب اس سے پہلی صورت میں دیا گیا اور انتہائی مختصر. دوسرا اصحاب کہف کے بارے میں جو اس صورت کے نام سے بھی وہی واقعہ موسوم ہے اور صورت کے آغاز میں تفصیل سے سورہ یعنی اصحاب کہف کا واقعہ اللہ نے بیان کیا. تو تیسرا سوال تھا سلطان ذوالقرنین کے بارے میں کہ ذوالقرنین کون سا بادشاہ تھا، کس دور میں اور اس کے کیا قوائف اور حالات ہیں. تو آج کی آیات میں اسی سوال کا جواب ہے. علماء نے لکھا ہے کہ ایک طرف تو یہ سوالات کے جوابات ہوئے اور نبی کریم علیہ السلام کی نبوت کی تصدیق ہو گئی، کیونکہ اس کے بعد یہودی نے کہ اعتراض نہیں کیا کہ سوالوں کے جواب ٹھیک نہیں ملے، خاموش رہے، ورنہ پروپیگنڈا کرتے جی. لیکن جیسے سوال چاہیے تھا جواب سوال کا وہ ہو گیا. تو امت کے لیے ان واقعات سے
کیا سبق ملتا ہے، کیونکہ بیچ میں ایک واقعہ موسیٰ اور حضر علیہ السلام کا بھی گزرا ہے جو سوال کا حصہ نہیں، لیکن ان واقعات کا حصہ وہ ضرور ہے۔ تو اہل علم فرماتے ہیں کہ اصحاب کہف کے واقعے سے امت کو استقلال کا سبق ملتا ہے، ٹھیک ہے نا، استقلال، مستقل مزاجی اور اپنی بات پہ مستقل رہنا اور اس کے لیے ہر طرح کے مصائب اور مشکلات کو برداشت کرنا، یہ اصحاب کہف کے واقعے سے ہمارے لیے سبق ہے کہ ان نوجوانوں نے اپنے دین اور ایمان پر ایسی ثابت قدمی اور مستقل مزاجی دکھائی کہ پوری زندگی کو اس پر انہوں نے قربان کر دیا اور انتہائی مشکل حالات میں اپنے آپ کو ڈال دیا، یعنی پورے ملک اور آل وطن سے علادگی اختیار کی اور غار میں جا کر پناہ گزین ہوئے، تو جس کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ نے ان کو اتنا بلند مقام نصیب فرمایا کہ ان کے واقعے کو قرآن مجید کا حصہ ہی بنا دیا، اور ان پہ اللہ تعالیٰ نے اپنی بے پناہ رحمت نازل فرمائی۔ دوسرا واقعہ موسیٰ اور حضر علیہ السلام کا ہے، تو کہتے ہیں کہ اس واقعے میں امت کو صبر کی تلقین ہے کہ امت صبر اختیار کرے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے بے شک صبر نہیں ہو سکا، لیکن معاملہ شریعت کے خلاف واقعات کا تھا، ورنہ وہ بھی اللہ کے دل قدر پیغمبر ہیں اور بڑا صبر ہے ان میں، لیکن جب شریعت کے خلاف کوئی بات ہو رہی ہو تو نبی کیسے صبر کر سکتا ہے؟ تاہم یعنی اس میں صبر کی تلقین ہے۔ اور یہ جو اب واقعہ شروع ہو رہا ہے ذوالقرنین سلطان کا، تو اس میں امت کے لیے شکر کا درس ہے کہ اس شخص کو اللہ نے عظیم الشان سلطنت اور حکومت عطا فرمائی، پوری دنیا پر اس کا اقتدار رہا، لیکن اس کے باوجود ہر نعمت میں اللہ کا شکر ادا کرتا رہا، کبھی اللہ کی ناشکری نہیں کی۔ یہ تو ان تین واقعات سے امت کے لیے درس۔ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ ذِي الْقَرْنَيْنِ، اور آپ سے پوچھتے ہیں ذوالقرنین کے متعلق۔ ذوالقرنین یہ کوئی اس بادشاہ کا نام نہیں تھا، بلکہ یہ اس کا ایک لقب ہے جو یہودیوں میں مشہور تھا ذوالقرنین کے نام سے، ورنہ یہ حقیقی طور پہ اس کا نام نہیں ہے۔ تو قرآن مجید میں بھی اسی لقب کو ذکر کر دیا، جیسے سوال تھا ایسے ہی جواب دیا۔ اب یہ کہ اس کو ذوالقرنین کا لقب کیوں ملا، تو اس میں کئی باتیں اہل علم نے لکھی ہیں، کسی بات کو ہم یقینی نہیں کہہ سکتے، تاریخی باتیں ہیں اس لیے کہ قرن کے کئی معنی ہوتے ہیں۔ قرن کا ایک معنی ہوتا ہے سینگ، جو جانوروں کے سینگ ہوتے ہیں، تو کہتے ہیں اس کے دو لٹیں تھیں بالوں کی، ایک ادھر لٹکتی تھی ایک ادھر، تو اس لیے اس کو ذوالقرنین کہتے تھے۔ یا یہ کہ اس کے سر میں دونوں طرف کچھ چوٹ لگے ہوئے تھے، اس کے نشان تھے اور وہ سینگ کی طرح ظاہر تھے، تو اس لیے ان کو ذوالقرنین کہا جاتا رہا۔ اور ایک وجہ یہ بھی بتائی ہے کہ ذوالقرنین اس لیے کہا کہ قرن زمانے کو بھی کہتے ہیں، صدی کو، تو اس کا دور حکومت یعنی بڑے زمانے پر محیط رہا، اور قرن اطراف اور کناروں کو بھی کہتے ہیں کیونکہ اس نے مشرق اور مغرب کے طویل سفر کیے تھے، تو اس لحاظ سے بھی اس کو یعنی ذوالقرنین کہا جا سکتا ہے۔ اور ایک تاریخی واقعہ یہ بھی ہے کہ اس نے میڈیا، یہ میڈیا نہیں ملک کا نام ہے، میڈیا اور ایران کو فتح کر کے ایک ملک بنا دیا تھا، وہ دو ملک فتح کر کے ایک کر دیے،
تو اس لیے کرنے، لیکن حقیقی بات یہ کہ اللہ بہتر جانے کہ کیوں ذوالقرنین کہتے ہیں، تاہم اس کا نام ذوالقرنین ہے۔ لیکن یہ کون بادشاہ تھا؟ دوسری بات یہ ہے کہ یہ کون سا بادشاہ تھا؟ ذوالقرنین، اس لیے کہ اس نام کے 2 بادشاہ دنیا میں گزرے ہیں، اور دونوں کا نام تھا سکندر۔ اس کا نام بھی تھا سکندر۔ ایک اور سکندر گزرا ہے، وہ سکندر رومی یا سکندر مقدونی کے نام سے مشہور تھا۔ یقیناً یہ وہ نہیں، اس لیے کہ وہ تو مشرک بادشاہ تھا، ٹھیک ہے نا۔ اور ارسطو جو ہے نا، افلاطون کا شاگرد، وہ اس کا وزیر تھا، تو وہ یونان کا تھا۔ اس نے بھی بڑی فتوحات کی، اور دارا کو اسی نے قتل کیا ہے۔ ایران کا جو سلطان تھا نا دارا، اس نے قتل کر کے ایران پہ قبضہ کیا، اور مصر میں جو اسکندریہ نام کا شہر ہے یہ اسی کا تعمیر کردہ ہے۔ بہرحال یہ مشرک اور کافر تھا، اور یہاں جس کا ذکر ہے یہ مومن اور موحد بادشاہ ہے۔ تو یہ وہ سلطان سکندر نہیں جو دنیا میں تاریخ میں ایک مشہور ہے، بلکہ یہ بھی سکندر ہے، لیکن اس کا دور اس سے بہت پہلے کا ہے۔ وہ تو تقریباً 300 سال عیسیٰ علیہ السلام سے پہلے گزرا ہے، سکندر مقدونی یا رومی یا یونانی، اور یہ تو ابراہیم علیہ السلام کے زمانے کے قریب کا ہے، تو دونوں میں بڑا فرق ہے۔ تاہم ابراہیم علیہ السلام کے زمانے کے قریب یہ حکمران جو گزرا ہے، تو یہ کہاں کا تھا؟ اس میں بھی کئی تاریخی باتیں ہیں۔ بعض تو اس کو ایران کا کیخسرو کہتے ہیں۔ ایران میں جو کیخسرو ایک بادشاہ گزرا ہے، جس کو سائرس بھی کہتے تھے جی، اور اس کو خورس اور شورش بھی کہتے تھے، تو بعض کہتے ہیں کہ یہ وہ ہے، ابراہیم علیہ السلام کے زمانے کے قریب گزرا ہے، اور حضرت خضر علیہ السلام اس کے وزیر تھے، جو پیچھے جو گزرے نا وہ اس کے وزیر تھے اس زمانے میں۔ اور بعض کہتے ہیں کہ یہ یمن کے جو طبابے تھے نا، طبابے طبا کی جمع ہے، طبا یمن کے حکمرانوں کا لقب تھا، تو یمن کے جو طبابے تھے ان میں سے ایک تھا یہ۔ تو بعض تاریخی اشعار سے بھی پتہ چلتا ہے کہ یہ یمن کا طبا بادشاہ تھا ایک، جس کو ذوالقرنین کہتے ہیں۔ تاہم ایران سے تھا، یمن سے تھا، کہیں سے تھا، اس سے ہمیں کوئی غرض نہیں ہے، یہ تاریخی باتیں ہیں، قرآن اور حدیث سے اس کی صراحت نہیں ملتی۔ اسرائیلی روایتیں صحیح بھی ہو سکتی ہیں، غلط بھی ہو سکتی ہیں، اور اس سے کوئی مقصد بھی نہیں۔ مقصد یہ ہے کہ یہ ایک نیک اور پارسا اور خدا ترس بادشاہ تھا۔ اس نے حج بھی کیا ہے، اور ابراہیم علیہ السلام کے دور میں تھا، تو کہتے ہیں کہ جب یہ حج کے لیے گیا تو ابراہیم علیہ السلام نے اس کا استقبال بھی کیا تھا، ان کے ساتھ طواف کیا، اور ابراہیم علیہ السلام نے کچھ اس کو نصیحتیں بھی کی۔ تو بہرحال ابراہیم علیہ السلام کے دور کا ایک نیک اور پارسا بادشاہ تھا، لقب تھا اس کا ذوالقرنین، پر نام اس کا بھی سکندر ہی کہا جاتا ہے۔ اسی کے بارے میں یہودیوں نے پوچھا بھی تھا، کیونکہ مشرک کے بارے میں وہ کیوں پوچھیں، یعنی یہودیوں نے پوچھنا تھا تو اسی کے بارے میں پوچھنا تھا جو ابراہیم علیہ السلام کے دور کا تھا۔ تو آپ سے ذوالقرنین کے بارے میں پوچھتے ہیں، قُلْ سَأَتْلُو عَلَيْكُمْ مِنْهُ ذِكْرًا، آپ فرما دیجئے کہ بہت جلد میں تم پر اس کا تذکرہ پڑھوں گا، اس کا ذکر تمہیں پڑھ کے سناؤں گا، بہت جلد۔ وہ یہ اگلی آیت سے شروع ہو گیا، اگلی آیت سے شروع ہو گیا۔ اس کی یعنی تفصیل یہ ہے کہ اِنَّا مَكَّنَّا لَهُ فِي الْأَرْضِ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے اس سلطان کو زمین میں اقتدار بخشا تھا۔ مکنہ اور تمکین کہتے ہیں کسی کو زمین میں مضبوط قوت دینا، جس کو اقتدار کہتے ہیں۔
تو ہم نے اس کو زمین میں اقتدار دیا تھا. وَآتَيْنَاهُ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ سَبَبًا، اور ہم نے اس کو ہر چیز کے اسباب مہیا کیے تھے جو ایک مضبوط حکومت کے لیے ضروری ہوتے ہیں. کل شے سے مراد ہر دنیا کا ذرہ ذرہ نہیں ہے، کل شے سے مراد ہیں یعنی ایک مضبوط اور مستحکم حکومت کے لیے جتنے اسباب چاہیے وہ سب اللہ فرماتے ہیں ہم نے اس کو مہیا کیے تھے. اس لیے ایک بہت پائیدار اور زبردست حکومت تھی اس کی، جس کے مقابلے میں کوئی حکومت ٹھہر نہیں سکتی تھی. کہتے ہیں کہ دنیا میں 4 آدمی ایسے ہیں جنہوں نے پوری دنیا پر حکومت کی. پوری دنیا پر حکومت کا مطلب یہ ہے کہ ان کی ٹکر کا کوئی بادشاہ نہیں تھا. چھوٹی چھوٹی حکومتیں تو تھیں لیکن ان کے مقابلے کا کوئی نہیں تھا. تو ان میں سے ایک ذوالقرنین ہیں، ایک سیدنا سلیمان علیہ السلام ہیں. تو یہ 2 مومن ہیں اور 2 کافر تھے، نمرود اور بخت نصر. دونوں عراق کے تھے. نمرود جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زمانے میں تھا، جن سے ان کا مقابلہ ہوا، اور بخت نصر جو ہے یہ اس کے بعد یہ بھی عراق کا تھا. تو ان کی زبردست حکومتیں تھیں. تو اس کی حکومت کے زبردست ہونے کو تو اللہ نے خود بتا دیا کہ ہم نے اس کو اقتدار دیا اور ہم نے ہر چیز جو حکومت پائیدار حکومت کے لیے ضروری ہے اسباب وہ سارے اس کو دیے. تو اب یہاں اللہ تعالی اس نیک اور صالح حاکم اور بادشاہ کے 3 سفروں کا ذکر فرماتے ہیں کہ اس نے روئے زمین پر 3 سفر کیے. فَأَتْبَعَ سَبَبًا، سبب کے کئی معنی ہوتے ہیں. سبب رسی کو بھی کہتے ہیں، سبب اسباب کو بھی کہتے ہیں جن سے جن چیزیں بنتی ہیں. سبب رستے کو بھی کہتے ہیں. تو یہاں رستہ مراد ہے اور پہلے سے سبب سے اسباب مراد ہیں. تو ہر قسم کے اسباب ایک مضبوط حکومت کی ہم نے ان کو دی ہے. اور فَأَتْبَعَ سَبَبًا، تو وہ ایک رستے پہ چلا، وہ ایک رستے پہ چلا. یہ اس کا مغربی سفر ہے. ایک مغربی سفر، ایک مشرقی سفر، ایک شمالی سفر. یہ رکا ذکر حتی اذا بلغ مغرب الشمس، یہاں تک کہ جب چلا مغرب کی سمت سے تو چلتے چلتے وہ سورج ڈوبنے کی جگہ تک جا پہنچا جہاں سے آگے پھر زمین نہیں تھی. آگے زمین نہیں تھی جہاں سورج ڈوب رہا تھا. تو سورج کہاں ڈوب رہا تھا؟ وجدها تغرب فی عین حامیہ. تو اس نے سورج کو پایا کہ وہ ڈوب رہا ہے ایک سیاہ چشمے میں، کالا پانی، دلدل، سیاہ پانی. تو یہ بحر اسود ہے، سیاہ دریا. جو فرمائیے بس جو بھی ہے مجھے تو اس کو پتہ نہیں، لیکن سیاہ دریا کا مطلب یہ ہے کہ مغربی سمت میں جو بحر اسود ہے اور جو ترکی سے لے کر رشیا تک اس کی دریا جو ہے نا وہ جاتا ہے. تو یہ دریا مراد ہے. اس وقت تک یہی تھا. اس سے پار کا حصہ جو یورپ کا تھا نا وہ تو دریا عبور کرنے کے بغیر نہیں ہوتا تھا نا. تو اس نے دریا عبور تو نہیں کیا نا، وہاں تک کیا جہاں سامنے بالکل دریا تھا. تو اس نے دریا کو یعنی سورج کو پایا کہ وہ ڈوب رہا ہے سیاہ چشمے میں. ایک قرات میں حامیت نے، حامیت کی وجہ حامیہ کا معنی گرم چشمہ. تو وہاں تک مطلب یہ پہنچا. اب یہ پتہ نہیں کتنے عرصے کا سفر تھا. اس زمانے میں یہ تیز تر سواریاں تو نہیں تھیں، تو اتنا لمبا سفر فوج کے ساتھ جو اس نے کیا اس پہ کتنا وقت لگا ہوگا اللہ تعالیٰ بہتر جانے. اور پھر چونکہ یہ ایک نیک اور صالح بادشاہ تھا تو ممکن ہے یہ لمبا سفر کرامت سے جلدی بھی طے ہو گیا ہوگا.
اس کو کوئی تکلیف نہیں ہوئی ہوگی جی. تو جب وہاں یعنی انتہائی جگہ میں پایا یعنی پہنچا، اب سوال یہ ہے کہ سورج تو کہیں ڈوبتا نہیں، صحیح، سورج تو مسلسل چلتا رہتا ہے، اس تو کہیں ڈوبتا ہی نہیں. تو یہاں ڈوبنے سے مراد وہ ہے نا کہ جو انسانی نظر میں اس کو ڈوبتا ہوا دیکھتے ہیں. تو انسانی نظر میں تو جب سورج اور زمین آپس میں، جب زمین سورج کے سامنے آ جاتی ہے نا تو ہمیں سورج ڈوبتا نظر آتا ہے، ورنہ سورج ڈوبتا تو نہیں ہے، وہ تو مسلسل چلتا ہے. تو یہاں بھی ڈوبنے سے مراد یہ ہے کہ انہیں ڈوبتا ہوا نظر آئے. اور یہ زمین کے جس خطے میں آدمی ہوتا ہے نا تو اسی طرح اس کو ڈوبتا نظر آتا ہے. جو لوگ سمندر کے کنارے ہوتے ہیں آگے خشکی نہیں تو ان کو پانی میں ڈوبتا نظر آتا ہے جی، اور یا پانی سے نکلتا نظر آتا ہے. اور جو پہاڑی علاقوں میں ہوتے ہیں ان کو پہاڑوں سے نکلتا ڈوبتا نظر آتا ہے. جو میدانی علاقوں میں ہوتے ہیں ان کو میدان میں ڈوبتا نظر آتا ہے. تو یہ انسان کی نگاہ کی بات ہے، ورنہ دراصل سورج ڈوبتا نہیں. تو انہوں نے دیکھا کہ سورج دلدل میں سیاہ پانی میں ڈوب رہا ہے، یعنی وہ آخری حد تھی. وَوَجَدَ عِندَهَا قَوْمًا، تو اس نے وہاں ایک قوم پائی، ایک قوم وہاں آباد تھی، یعنی بالکل دریا کے کنارے پر ایک قوم آباد تھی. اور یہ قوم اپنے عقیدے اور عمل کے لحاظ سے کوئی اچھی قوم بھی نہیں تھی، کوئی مشرک قسم کے لوگ تھے، بد عقیدہ قسم کے لوگ تھے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ قلنا یا ذی القرنین، ہم نے اس قوم کے متعلق یعنی ذوالقرنین کو کہا. تو اس لیے یہاں چونکہ خطاب ذوالقرنین سے اللہ کا ہو رہا ہے نا، تو بعض لوگوں نے کہا کہ یہ نبی تھا، لیکن حقیقت یہ کہ یہ نبی نہیں تھا. اب یہ جو خطاب جو اس کو ہو رہا ہے تو کتنے ساتھ حضرت نبی تھے نا. تو جب حضرت نبی تھے تو وہی اس پہ آتی تھی کہ آپ اس کو اے ذوالقرنین. تو نبی کے تھرو یعنی اس کو خطاب ہو رہا ہے، ڈائریکٹ اس کو خطاب نہیں ہو رہا. یا دوسری بات آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ چلو اگر نبی ان کے ساتھ کوئی نہیں تھا تو یہ پھر الہام تھا، کیونکہ یہ ولی تو تھا نا، ولایت. تو ولی کو الہام ہوتا ہے، ولی کے دل میں اللہ کی طرف سے بات، جیسے موسیٰ کو اللہ نے الہام کیا موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں جی. تو یہ الہام کا خطاب ہے، دل میں بات ڈالی کہ اب ایسا کرنا، اب ایسا کرنا، اب ایسا کرنا جی. تو بہرحال نبی کے ذریعے سے ہو یا الہام ہو، اس کو خطاب ہوا کہ اے ذوالقرنین امان تعذب و امان تتخذ فیہم حسنا، یعنی ہم تجھے اختیار دیتے ہیں اس قوم کے بارے میں کیونکہ ان کا عقیدہ اور عمل اچھا نہیں، یا تو تم ان کو سزا دو ان کے ان کرتوتوں پر، ان کی بدعملیوں پر جی، اور یا یہ کہ آپ ان میں کوئی اور بھلائی پیدا کریں، کوئی احسان اور اچھی چیز پیدا کریں، کیونکہ کبھی کبھی ایسا بھی تو ہوتا ہے نا، بروں کے ساتھ بھلائی کی جائے تو برائی ختم ہو جاتی ہے، اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ بروں کے ساتھ بھلائی کرو تو اور برائی میں تیز ہو جاتے ہیں. تو بہرحال یہ ہم آپ پر چھوڑتے ہیں کہ ان کو آپ سزا دیتے ہیں یا آپ ان میں کوئی احسان والی صورت پیدا کرتے ہیں. تو یعنی جو آپ مناسب سمجھتے ہیں وہ کریں. ٹھیک ہے. تو اہل علم لکھتے ہیں کہ انفرادی معاملات میں تو مجرم سے حسن سلوک ہی اچھی بات ہے، عفو و کرم ہی اچھی بات ہے. معاملہ انفرادی ہو، اپنی ذات کا ہو تو معاف کر دینا، احسان کرنا یہ اچھا ہے بجائے انتقام لینے کے. لیکن اگر معاملہ اجتماعی ہو، معاشرے کا ہو، تو پھر انتقام لینا اور سزا دینا ہی اچھا ہے. اور مجرم کو اگر چھوڑ دیں گے تو وہ مجرم بجائے اچھائی کے اور زیادہ خرابیاں پیدا کرے گا.
تو مطلب یہ کہ حکومت کا کام معاف کرنا نہیں ہے، شخصیت کا کام معاف کرنا ہے۔ حکومت بہرحال مجرم کو سزا دے تاکہ وہ آگے اور زیادہ فتنہ فساد نہ پھیلائے، لیکن جہاں تک کسی کا ذاتی معاملہ کسی کے ساتھ ہے تو اس کے لیے بہتر یہ کہ وہ معاف کرے اور حسن سلوک کا مظاہرہ کرے۔ تو خیر چونکہ یہ حاکم تھا تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کو اختیار ملا۔ اس نے اپنا اختیار کا اظہار کیسے کیا؟ تو اس نے کہا اما من ظلم، لیکن جس نے اس قوم میں سے ظلم کیا، تو ظلم کی بڑی حد، آخری حد کیا ہے؟ کفر اور شرک، یعنی جو کفر اور شرک پر مصر رہے، نہ چھوڑا، پھر اس کے بعد درجہ بدرجہ اور بھی ظلم ہیں، تو فسوف نعذبہ، بہت جلد ہم ایسے آدمی کو سزا دیں گے، کیونکہ وہ پورے معاشرے کے لیے ناسور ہے اور پورا معاشرہ اس سے خطرے میں ہے، تو جس نے ظلم کیا ہم اسے معاف نہیں کریں گے، سزا دیں گے۔ اور یہ ہماری سزا یہ تو دنیاوی سزا ہے، اور یہ پائیدار اور مستقل سزا نہیں، یہ تو کہ دنیا میں قیام امن قائم کرنے کے لیے سزا ہے۔ باقی اصل سزا ثم یرد الی ربہ، پھر یہ ظالم اپنے رب کی طرف پھیرایا جائے گا، لوٹایا جائے گا، وَيُعَذِّبُ عَذَابًا نُكْرًا، تو اللہ تعالیٰ اس کو عبرتناک عذاب دے گا، عبرتناک۔ تو اصل سزا تو اللہ دے گا عمل کی، ہم تو یعنی دنیا میں امن قائم کرنے کے لیے اس کو سزا دیں گے جس نے ظلم کیا۔ لیکن وَأَمَّا مَنْ آمَنَ، جس نے ظلم چھوڑا اور ایمان قبول کیا، ایمان ہے نا، اس لیے ظلم سے مراد کفر ہے، جس نے ظلم کیا یعنی کفر کیا، اور یہ کہ جس نے ایمان لایا یعنی ظلم کو چھوڑا یعنی کفر کو چھوڑا۔ تو جس نے ایمان لایا وَعَمِلَ صَالِحًا، اور نیک کام کیے، ایمان کے مطابق زندگی گزاری، جی، فَلَهُ جَزَاءً الْحُسْنَى، اس کے لیے اچھا بدلہ ہے، اللہ بھی اس کو اچھا بدلہ دیں گے۔ وَسَنَقُولُ لَهُ مِنْ أَمْرِنَا يُسْرًا، ہم بھی اپنے معاملے میں اس کے ساتھ آسانی کا برتاؤ کریں گے، ہم بھی کہیں گے اس کو اپنی جانب سے آسانی والی بات، جو ایمان لائے گا عمل صالح کرے گا، ٹھیک ہے۔ یہ معاملہ تو بہرحال اس کے ساتھ ہوا جب مغربی سفر میں انتہائی مغرب پہ پہنچے اور ایک یعنی بدوی اور ایک وحشی قوم کے ساتھ آپ کا سابقہ پڑا جن کے عقائد بھی خراب تھے، تو اللہ کا فیصلہ ان کے بارے میں یہ ہوا۔ ثم اتبع سببا، مغرب کے بعد پھر وہ ایک رستے پہ چلتا گیا اور حتی اذا بلغ مطلع الشمس، یہاں تک کہ سورج طلوع ہونے کی جگہ پہنچا۔ وہی بات ہے کہ آگے سمندر تھا، اور جیسے کہ سمندر سے سورج نکل رہا ہے، یہاں بھی آگے سمندر تھا، جیسے کہ سمندر میں ڈوب رہا ہے، مطلب کہ خشکی کے اس کنارے سے اس کنارے تک چلا گیا۔ وجدها تطلع على قوم، تو اس نے سورج کو پایا کہ وہاں ایک ایسی قوم پہ وہ طلوع ہو رہا ہے، وہاں بھی انتہائی مشرق پہ میں ایک قوم تھی، جیسے انتہائی مغرب میں ایک قوم تھی، یہ بھی غیر متمدن تھے، وہ بھی غیر متمدن تھے۔ تو انہوں نے دیکھا کہ سورج ایک ایسی قوم پہ طلوع کر رہا ہے، لم نجعل لهم من دونها سترا، کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے ان لوگوں کے لیے سورج سے کوئی پردہ ہی نہیں بنایا تھا، سورج سے بچاؤ کا کوئی سسٹم ہی نہیں تھا۔ جیسے جانور میدان میں پھرتے ہیں، لوگ میدان میں پھر رہے ہیں، کوئی مکان نہیں، کوئی جھونپڑا نہیں، کوئی غار نہیں، کچھ بھی نہیں، تو بالکل سورج اور لوگوں کے درمیان کوئی پردہ ہی نہیں ہے، سورج ڈائریکٹ ان کے جسم پہ پڑتا ہے، جی۔ تو مطلب کہ یہ بھی ایک وحشی
اور غیر متمدن قوم تھی، اور اتنی غیر متمدن تھی کہ ان کے تو مکان تک بھی نہیں تھے، کھلے میدان میں پڑے ہوئے ہیں۔ اب کھلے میدان میں بارشیں بھی برستی ہیں، جھکڑ بھی چلتے ہیں، اور گرمی بھی ہوتی ہے، سردی بھی ہوتی ہے، پتہ نہیں وہ کیسے زندگی گزارتے ہوں گے۔ لیکن جب اسباب نہیں ہوتے نا تو اللہ پھر ہمت اور حوصلہ بھی پیدا فرما دیتا ہے۔ جن کے پاس گرمی سردی سے بچاؤ کے اسباب نہیں ہوتے، آج بھی دنیا میں کتنی وحشی قومیں ہیں، بس رہی ہیں نا، آخر وہ بس رہی ہیں، ان کو اللہ نے ایسا حوصلہ دیا ہے، اتنی قوت دی ہے برداشت کی۔ تو بہرحال یہ لوگ غیر متمدن تھے، ان کے اور سورج کے درمیان کوئی پردہ نہیں تھا۔ بعض تاریخی باتیں ہیں لیکن وہ تاریخی نوعیت کی ہیں، قرآن اور حدیث ان کی تصدیق نہیں کرتا، کہ ان لوگوں نے کچھ تہخانے بنائے ہوئے تھے، جب شدت کی گرمی پڑتی تو یعنی وہ تہخانوں میں گھس جاتے تھے، مکان نہیں تھے، ایسے تہخانے غاروں کی طرح، اور جب گرمی ختم ہوتی تو پھر میدان میں آ جاتے تھے۔ بعض نے یہ بھی لکھا ہے کہ جب گرمی کی شدت ہوتی تو جانوروں کی طرح سمندر میں جا کر بیٹھ جاتے تھے، پانی میں، جیسے بھینسیں ویسے پانی میں بیٹھتی ہے نا، تو یہ بھی جا کر پانی میں بیٹھ جاتے تھے، اور جب گرمی کی شدت ختم ہوتی تو پھر باہر میدان میں آ جاتے تھے۔ لیکن یہ تاریخی بات ہے، قرآن اس کی تصدیق نہیں کرتا کہ ان کی بود و باش کا کیا طریقہ تھا، کھانے پینے کا کیا نظام تھا۔ اتنا ضرور ہے کہ گھر نہیں تھے، جیسے اس وحشی قوم کے پاس لباس نہیں تھا، ممکن ہے کوئی جھونپڑے وونپڑے ہوں کہ یعنی انہوں نے تو جسم پہ چمڑے لپیٹے ہوئے تھے مغرب والوں نے، تو ان کا کوئی پتہ نہیں کہ یہ کیسے تھے۔ بہرحال ہم نے ان کے لیے سورج سے کوئی پردہ نہیں بنایا تھا، نہ کوئی لباس ہوگا نہ کچھ ہوگا۔ کذالک، ایسے ہی معاملہ۔ لیکن اس قوم کے ساتھ کیا سلوک کیا جائے اس کے بارے میں ذوالقرنین کو کچھ نہیں کہا تھا۔ اس کے ساتھ کہا تھا کہ تم چاہو تو سزا دو، اس لیے کہ وہ تو یقینی طور پہ کوئی مشرک تھے، اور ہو سکتا ہے کہ یہ کچھ ایسے لوگ ہوں کہ جن کا کوئی دین مذہب نہ ہو اور شرک نہ کرتے ہوں، جہالت میں پڑے ہوں، لیکن ان میں اتنا تھا کہ وہ مشرک تھے، اللہ کے ساتھ شریک بڑھاتے تھے۔ کذالک، ایسے ہی، وقد احطنا بما لدیہ خبرا، اور ہم نے احاطہ کر لیا تھا جو بھی ذوالقرنین کے سامنے ہے، خبر، ساری خبروں کا احاطہ ہم نے کر لیا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس کے سارے معاملات ہمارے علم میں تھے، کہ یہ شخص کیا کرتا ہے، کہاں جاتا ہے، کیا باتیں کرتا ہے، کیا سلوک کرتا ہے۔ تو مطلب ہے کہ ذوالقرنین کے سارے معاملات ہمارے احاطہ علم میں تھے، اور ہمارے احاطہ علم سے کوئی بات باہر نہیں تھی۔ یہ دو سفر ہو گئے مغرب اور مشرق کے۔ اب ثم اتبع سببا، پھر وہ ایک رستے پہ چل پڑا۔ یہ شمال مشرق کا سفر ہے۔ شمال، اگرچہ یہاں شمال مشرق کا ذکر نہیں ہے، لیکن اہل علم نے لکھا ہے کہ یہ شمال مشرق کا سفر ہے، یعنی موجودہ جو وسطی ایشیا کی ریاستیں ہیں تو اس طرف کا سفر ہے۔ حتی اذا بلغ بین السدین، یہاں تک کہ چلتے سلطان سکندر ذوالقرنین دو پہاڑوں کے درمیان پہنچا۔ اس طرف بھی ایک بہت اونچا پہاڑ، اس طرف بھی ایک بہت اونچا پہاڑ، اور بیچ میں ایک درہ گزرگاہ۔ تو سد اصل میں دیوار کو کہتے ہیں، لیکن یہاں دیوار سے مراد وہ پہاڑوں ہی کی کھڑی دیواریں ہیں، کوئی انسانی بنائی ہوئی دیوار نہیں، بلکہ جو قدرتی پہاڑوں کی بنی ہوئی دیوار ہوتی ہے نا، یعنی ادھر سے پہاڑ آتے آتے یہاں ختم ہو گیا، ادھر سے آتے یہاں ختم ہو گیا، تو یہ جو پہاڑ ہے نا یہ خود سد ہیں، پہاڑی دیوار۔ تو جب یہاں پہنچا تو یہاں بھی ایک قوم سے سابقہ پڑا، یہاں بھی ایک قوم اور ایک برادری اور کمیونٹی رہتی تھی۔ وجد من دونہما قوما،
تو ان دونوں پہاڑوں کے اس طرف ایک قوم کو پایا، اس طرف نہیں، اس طرف دونہما. تو یہ بھی ادھر سے جا رہا نا، جاتے 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 جب یہاں پہنچا تو آگے دو پہاڑ ہیں سدین، تو پہاڑوں سے اس طرف ایک قوم کو پایا. لا یکادون یفقہون قولا، قوم ایسی تھی کہ ذوالقرنین ان کی زبان نہیں جانتا تھا، وہ ذوالقرنین کی زبان نہیں جانتے تھے. دونوں پارٹیاں ایک دوسرے کی زبان نہیں جانتے. ان دوسروں کے بارے میں کچھ نہیں کہا کہ وہ بھی زبان جانتے تھے یا نہیں، لیکن ان کے بارے میں اللہ نے فرمایا کہ یہ ایک دوسرے کی زبان نہیں جانتے تھے. لیکن اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ بتاتے ہیں کہ ان کی آپس میں باقاعدہ گفتگو ہوئی، آپس میں گفتگو ہوئی جبکہ زبان میں نہیں جانتے. تو ظاہر بات ہے کہ زبان نہیں جانتے اور گفتگو ہوئی تو یہ کسی واسطے سے ہوئی. کوئی ٹرانسلیٹر تھا نا بیچ میں جس نے ان کی بات ان کو سمجھائی، ان کی بات ان کو سمجھائی، تو ترجمان کے تھرو بات ہوئی، ورنہ ویسے ایک دوسرے کی زبان نہیں جانتے تھے. تو مطلب ہے کہ ترجمان کے ذریعے سے بات ایک دوسرے کو سمجھانے کا طریقہ بھی بہت پرانا ہے. اب تو ماشاءاللہ زمانے ہزاروں کی تعداد میں ہو گئی ہیں، لیکن اس زمانے میں بھی ایک سے زائد زبانیں تھیں اور یہ ضروری نہیں تھا کہ ایک آدمی ضرور ہی دوسرے کی زبان کو جانے، بیچ میں ترجمان کی ضرورت پڑتی تھی جیسے ان لوگوں کو ہوئی. خود رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں ترجمان ترجمانی کرتے تھے. نبی کریم علیہ السلام جب مدینہ طیبہ تشریف لے گئے تو یہودیوں کی زبان عبرانی تھی اور باقی اوس حضرت عربی بولتے تھے. تو مدینہ میں دو زبانیں تھیں، عبرانی اور عربی. حضور تو عربی جانتے تھے، صحابہ عربی جانتے تھے، پر عبرانی نہیں جانتے تھے. مطلب کہ یہودی بھی عربی جانتے تھے اڑوس پڑوس کی وجہ سے، لیکن اصل زبان ان کی جو ہے نا، اور ان کی مذہبی زبان اور آپس کی زبان وہ عبرانی تھی. اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سوچا کہ یہ ہم سے عربی میں تو بولتے ہیں لیکن یہ بیچ میں بجمانی بھی تو کر سکتے ہیں. ہاں ٹرانسلیشن غلط. تو اس لیے آپ نے زید بن ثابت رضی اللہ عنہ جو بڑے دل قدر صحابی ہیں ان سے کہا کہ میاں تم ان کی زبان لکھنا پڑھنا اور بولنا سیکھ لو. اور جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا تو ظاہر بات ہے پھر تو نہیں سیکھنا نہیں، مطلب جلدی آنے کی بات ہے. تو حضرت زید نے چند ہی دنوں میں کمال دکھا دیا، لکھنا پڑھنا بولنا سیکھ لیا. انہیں حضور نے دعا بھی فرمائی ہوگی نا، ورنہ زبان سیکھنے میں تو ٹائم لگتا ہے. تو پھر اس کے بعد یہ ہے کہ ٹرانسلیشن ہوتی تھی، پھر ہو سکتا ہے بعد میں اور صحابہ نے بھی سیکھ لی ہوگی. اور اسی طریقے سے رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب سن 7 ہجری میں دوسرے ملکوں کے بادشاہوں کو دعوتی خطوط لکھے تو ظاہر بات ہے کہ ایران کا جو بادشاہ تھا وہ عربی تھوڑا جانتا تھا جی، اور روم کا جو بادشاہ تھا اس کی تو رومی زبان تھی، وہ عربی کہاں جانتا تھا. اس طریقے سے اور تو ان بادشاہوں کو حضور نے جو خط لکھے وہ تو عربی میں تھے نا، آپ کی مور لگی تھی عربی میں تھے، لیکن آگے انہوں نے جو حضور کے خطوط پڑھائے اور سمجھے وہ ظاہر بات ہے کہ وہی ٹرانسلیشن سے ہوئے. ان کے پاس بھی آدمی ہوں گے جو عربی سمجھتے ہوں گے، جس میں سے خاص طور پہ رومی کیسر کا جو خط ہے اس کے بارے میں تو باقاعدہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت دخیہ بن خلیفہ کلبی رضی اللہ عنہ کو یہ خط دے کر بھیجا اور آپ نے فرمایا کہ براہ راست کیسر کو خط نہیں دینا، وہ عربی نہیں جانتا. فرمایا کہ آپ بصرہ جو شام کا علاقہ ہے، بصرہ کے گورنر کو جا کے یہ خط دینا، وہ عربی ہے، ٹھیک ہے، اور اس کو کہنا کہ ہمارا لیٹر کیسر کو پہنچائے. تو حضرت دخیہ رضی اللہ تعالیٰ سیدھے بصرہ کے گورنر کے پاس گئے، اس کو خط دیا اور اس کو کہا کہ یہ لیٹر آپ نے کیسر کو پہنچانا. وہ تو عربی جانتا تھا، اس نے باقاعدہ لیٹر پڑھا. پڑھنے کے بعد
پھر اس نے کسی آدمی کے حوالے کیا کہ یہ قیصر بیت المقدس آ رہا ہے. دارالحکومت ان کا استنبول تھا، لیکن اس نے ایک نظر مانی تھی. بات لمبی تو نہیں ہو جائے گی، ہونے لگی لیکن میں تھوڑی سی کہہ دوں. ایران اور روم کی آپس میں ٹکر رہتی تھی، دونوں بڑی قوتیں تھی اس زمانے میں، کبھی یہ غالب کبھی وہ غالب. اس زمانے میں جب نبی کریم علیہ السلام مکہ میں تھے تو پہلے رومی ایرانیوں پہ غالب آئے تھے، لیکن انہی دنوں میں ایرانی رومیوں پہ غالب آ گئے اور بڑی عبرتناک شکست دی، بڑی عبرتناک. اس پر مشرک بڑے خوش ہو گئے کیونکہ وہ بھی مشرک تھا نا کہ ہمارا پارٹنر جو ہے وہ غالب ہو گیا. لیکن مسلمانوں کو دلی صدمہ ہوا. کچھ نہیں ہے تو اہل کتاب ہے نا، کم سے کم انجیل تو رکھتے ہیں، غلط سلط عقیدہ اللہ پر نبی پہ تو رکھتے ہیں نا. تو ان کو دکھ ہوا اور یہ یہی کہتے تھے اچھا ادھر دیکھو نا ہمارے والے نے تمہارے والے کی پٹائی کر دی، اب ہمارا نمبر بھی آئے گا. بڑے نخرے کرتے تھے. اتنے میں اللہ تعالیٰ نے سورہ روم نازل کر دی. وہی روم، الف لام میم غلبت الروم، ٹھیک ہے نا. وَهُمْ مِنْ بَعْدِ غَلَبِهِمْ سَيَغْلِبُونَ، یعنی رومی فی الحال تو مغلوب ہو گئے لیکن بہت جلد مغلوب ہونے کے بعد پھر غالب آ جائیں گے. جب یہ پیشن گوئی آ گئی تو مسلمان بڑے خوش ہو گئے اور صحابہ نے دندنا کر کہا. ابو بکر صدیق نے کہا چند دنوں کی بات ہے دیکھ لینا. انہوں نے کہا چھوڑو یار، اب اتنے پٹے ہیں کہ اٹھ نہیں سکتے. انہوں نے کہا بھائی 3 سالوں میں شرط لگا دی، 3 سالوں میں. تو حضور نے فرمایا تم نے غلط شرط لگائی ہے، اس لیے کہ اللہ نے بیضا کہا ہے اور بیضا 3 سے 9 تک بے بولا جاتا ہے، تو جا کر اپنی شرط میں تبدیلی کرو. خیر وہ ہو گیا جو ہوگا. اس دن جب بدر کے مقام پر مسلمانوں اور مشرکین کی جنگ تھی، اسی دن ایرانی اور رومیوں کی بھی جنگ تھی. ادھر مسلمانوں نے ان کو پیٹا، ادھر رومیوں نے ان کو پیٹا، برابر ہو گیا معاملہ. دونوں کا غرور خاک میں مل گیا. لیکن اس سے پہلے جو بات بتانا چاہتا ہوں وہ یہ کہ روم کے قیصر نے نظر مانی تھی کہ یا اللہ اگر آپ نے اس ہونے والی جنگ میں ہمیں ایرانیوں پہ غلبہ دیا تو میں پیدل تیرے گھر بیت المقدس جاؤں گا نماز پڑھنے کی. نظر مانی تھی پیدل جانے کی. تو اب وہ تو ہو گیا، 6-7 سال گزر گئے نا. اس کے بعد 7 کو یہ خط گیا تو یہ 7ویں سال نظر پوری کرنے کے لیے پیدل آیا تھا بیت المقدس. اتنے میں حضور کا لیٹر میں پہنچ گیا. یہ پیدل آیا تھا وہ نظر پوری کرنے کے لیے، تو حضور کا لیٹر پہنچ گیا. اب یہ تو نہیں جانتا تھا، تو اس نے باہر ترجمان کو بلایا. تو ترجمان نے کہا کہ یہ کہاں سے آیا جی؟ یہ عرب سے آیا ہے اور اس میں کوئی آپ کو دعوت ہے. اچھا تو ایسا کرو کہ کوئی عرب کا آدمی یہاں آیا ہو تو ذرا اس کو بھی لے آنا، لیٹر بھی پڑھیں گے اور ان کے بارے میں اس سے بھی پوچھیں گے کہ کیسے آدمی ہے. تو جاؤ. تو وہ آدمی اس کے بھیجے ہوئے گئے، انہوں نے تلاش کیا تو ابو سفیان رضی اللہ عنہ اپنے قافلے سمیت ان کو ملے. وہ تجارت کے لیے گئے ہوئے تھے. حاجی عرب کا قافلہ آیا ہوا ہے، کل لے آؤ میرے پاس. ہاں بیت المقدس. تو ان کو لے گئے. جب لے گئے تو اس نے کہا کہ سب سے زیادہ ان کا قریبی آدمی کوئی ہے. اب اس طرح کر میں ان کی قوم کا آدمی ہوں، ہمارا پردادا ایک ہے. اچھا ماشاء اللہ. کہتے میری بڑی عزت کی اور اگلی چہرے پہ مجھے بٹھایا سامنے اپنے قریب. میرے ساتھیوں کو میرے پیچھے لائن میں بٹھایا. تو اس نے پھر کر دا ترجمان دا پھر ترجمان بلایا کیونکہ عربی تو اس کو نہیں آتی تھی. یہ عربی تھے
ان کو رومی نہیں آتی، ان کو عربی نہیں آتی، تو بیچ میں ترجمان کو بلایا، ٹرانسلیٹر کو بلایا، ہاں بھائی بیٹھ، میری اس کو سمجھا، اس کی مجھے سمجھا۔ تو اس کے تھرو ابو سفیان سے سوال کرتا رہا، اور ابو سفیان کا جواب وہ ٹرانسلیٹر ان کو رومی زبان میں کرتا رہا۔ تو بارہ وہ ساری گفتگو۔ خیر میں عرض یہ کر رہا تھا کہ یہ ٹرانسلیشن کا سلسلہ پرانا میں نے کہا چلا آ رہا ہے، تو یہاں بھی جب ان دونوں کی گفتگو ہوئی نا، تو یقیناً بیچ میں کوئی ایسا ہوگا جو اس قوم کی زبان بھی جانتا ہوگا اور ذوالقرنین کی زبان بھی جانتا ہوگا، کیونکہ پہلے اللہ فرماتے کہ لا یکادون یفقهون قولا، وہ ایک دوسرے کی بات نہیں سمجھتے تھے، اور پھر آگے قالوا یا ذوالقرنین، ان لوگوں نے کہا اے ذوالقرنین، تو انہوں نے کہا اے ذوالقرنین ان یاجوج و ماجوج مفسدون فی الارض، تو ٹرانسلیٹر کے تھرو انہوں نے کہا اے سلطان سکندر ذوالقرنین، یاجوج ماجوج کی قومیں اس سدین سے اس طرف رہتی ہیں، ان پہاڑوں سے اس طرف، تو وہ ادھر درے سے ادھر آ کر بڑا لوٹ مار کرتی ہیں، مفسدون فی الارض، زمین میں بڑا انہوں نے اودھم مچایا ہوا، فساد مچایا ہوا، لوٹ مار انہوں نے، قتل و غارت انہوں نے کر رکھی ہے۔ ہم کمزور لوگ ہیں، وہ طاقتور قومیں ہیں، تو درے سے ادھر آ کر ہمیں قتل بھی کرتے ہیں، مال بھی ہمارا لوٹ کے لے جاتے ہیں، تو بڑی پرابلم ہے۔ فَهَلْ نَجْعَلُ لَكَ خَرْجًا، تو کیا ہم آپ کے لیے کوئی سالانہ ٹیکس مقرر کر دیں جو آپ کو باقاعدہ ہر سال دیا کریں گے، اس شرط پہ ان تجعل بیننا و بینہم سدا، کہ آپ ہمارے اور ان کے درمیان دیوار کھڑی کر دیں، ان کے فساد سے ہمیں بچائیں، تو ہم آپ کو سالانہ ٹیکس پے کریں گے۔ اس سے معلوم ہوا کہ ٹیکس اس لیے وصول کیا جاتا ہے تاکہ ٹیکس پے کرنے والوں کی جان مال عزت و آبرو کو تحفظ ملے، عیاشیوں کے لیے نہیں، عیاشیوں کے لیے نہیں کہ وہ وصول کرے اور لوگ بیر یاد و مددگار پڑے رہیں، لٹیرے لوٹتے رہیں، ڈاکو ڈاکہ ڈالتے رہیں، چور چوریاں کرتے رہیں، قاتل قتل کرتے رہیں، اور وہ اپنا ٹیکس لے کر عیاشیاں کرتے رہیں، اس لیے نہیں۔ یہ آیت بتاتی ہے کہ ٹیکس اس لیے دیا جاتا ہے اور اس لیے لیا جاتا ہے کہ اس کے بدلے میں ٹیکس پے کنندگان جو ہے نا، ان کی جان مال عزت آبرو محفوظ ہو۔ اگر کوئی حکومت یہ نہیں کر سکتی، خیر ہو، میں بھی جانے والا ہوں، کوئی بات نہیں، چلے جائیں، 10 منٹ کے بعد میں جاؤں گا، ٹھیک ہے نا؟ تو مطلب کہا کہ جو قوم کی تحفظ نہیں دے سکتے، ان کو ٹیکس وصول کرنے کا حق نہیں، یعنی اسلامی بات کرتا ہوں، اور اس کی میں آپ کو مثال دیتا ہوں۔ جب یہی ملک شام فتح ہوا عمر فاروق کے زمانے میں، تو مسلمانوں کی فوجیں بیت المقدس ہی مرکز تھا، اور بیت المقدس جیسے کہ آپ کو پتا ہے کہ صلح سے فتح ہوا تھا، کیونکہ ان لوگوں نے کہا تھا کہ آپ کا امیر المومنین آئے، ہم اس کو دیکھ کر ویسے ہی چابیاں دے دیں گے، لڑنے کی کیا ضرورت۔ تو ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہ نے خط لکھا کہ وہ یہ کہتے ہیں، تو آپ یہاں سے روانہ ہو گئے اپنے سادہ لباس سادہ طریقے سے، وہاں گئے، ان لوگوں نے عمر فاروق کو دیکھا اور اپنی کتابوں میں ان کا حلیہ پڑھا، چابیاں دے، ٹھیک ہے، فتح ہو گیا۔ جب کافر مفتو ہو جاتے ہیں تو مسلمان ان کی جان مال عزت آبرو کے تحفظ کے لیے ٹیکس مقرر کرتے ہیں۔ اس زمانے میں مسلمانوں پہ ٹیکس نہیں ہوتے تھے، صرف کافروں پہ ہوتے تھے، مسلمانوں سے صرف زکوٰۃ وصول کی جاتی تھی، اخراجات محدود تھے، تو ٹیکس سے ہی حکومت چل جاتی تھی۔ اب تو ماشاءاللہ ٹیکسوں سے بھی نہیں چلتی، حکومتیں ٹیکسوں سے بھی نہیں، اب خیرات کے کاسے لیے پھرتے ہیں، تم کچھ ادھر ڈالو، کیا یہ کیا حکومتیں ہیں جو ملک کے ٹیکس سے بھی نہیں چل سکتی، اور کاسائے گدائی بھی ان کو نہیں چلا سکتا، اس لیے کہ عیش و عشرت ہے،
ورنہ تو ٹیکس سے بھی حکومت چل سکتی ہے، انسان بن کے رہیں، انسان بن کے رہیں، کیوں نہیں چل سکتی؟ خیر بہرحال ہوگی بات۔ کچھ ہی دنوں کے بعد مسلمانوں کی وہ جو فوجیں وہاں تھیں ان کو آگے کسی سرحد پہ جانا تھا، تو دربار خلافت سے اجازت چاہیے ابو عبیدہ بن جراح نے کہ اگلے محاذ پہ فوجوں کی ضرورت ہے، کیا بھیج دیں یہاں سے؟ آپ نے فرمایا بھیج دو، لیکن بیت المقدس کے عیسائیوں یہودیوں کو بلا کر ان کو کہہ دو کہ ہماری فوجیں اب تمہاری جان مال عزت آبرو کی حفاظت نہیں کر سکیں گی، اگلے مورچوں پہ جا رہی ہیں، لہذا تمہیں اپنی حفاظت اب خود کرنی ہوگی، اپنی سیکورٹی خود کرنی ہوگی، اور اس کے ساتھ ساتھ ان کے ٹیکس بھی واپس کر دو۔ اس کے ساتھ ساتھ ان کے ٹیکس بھی، اس لیے کہ ہم نے ٹیکس اس لیے لیا تھا کہ ہماری فوج رہے گی، ان کی حفاظت کرے گی، جب ہماری فوج نہیں رہ رہی، ان کی حفاظت ہم نہیں کر رہے، تو ان کا ٹیکس رکھنے کا بھی ہمیں حق نہیں۔ اب جو یہ ٹیکس آپ کو ریفنڈ کرتے ہیں یہ حضرت عمر سے سیکھا ہے، ہاں یہ تعلیم ہماری ہے، اور ہمارے کبھی نہیں کریں گے۔ انہوں نے، ہمارے لوگوں نے ان کے باپ دادوں کا طریقہ لیا ہے اور انہوں نے ہمارے باپ دادوں کا طریقہ لیا ہے، اس لیے ان کو دنیا میں عروج ہے، دنیا میں، آخرت کے دنیا میں ہے، اور ہمارا آخرت کا پتہ نہیں ہے لیکن دنیا میں ذلیل ہو رہے ہیں، آخرت کو میں کچھ نہیں کہہ سکتے، اللہ کا دن۔ خیر تو دیکھیے وہ یہی کہہ رہے ہیں کہ آپ اس شرط میں کہ ہم آپ کو ٹیکس دیں، اس شرط پہ کہ آپ ہمارے تحفظ کے لیے دیوار کھڑی کر دیں۔ تو سلطان نے کہا کہ ٹھیک ہے دیوار کھڑی کر دوں گا، لیکن مجھے ٹیکس رہنے کی ضرورت نہیں ہے، مجھے ٹیکس رہنے کی ضرورت نہیں ہے۔ انہوں نے کہا ما مکنی فی ربی، وہ جو اللہ نے مجھے قدرت دی ہے، طاقت دی ہے، خیر، وہ بہتر ہے، میں کوئی غریب آدمی نہیں ہوں، یعنی مجھے اللہ تعالیٰ نے جو مال و دولت دیا ہے وہ بہتر ہے، مجھے تمہارے ٹیکس یا پیسوں کی ضرورت نہیں، البتہ فَأَعِينُونِي بِقُوَّةٍ، تم ہاتھ پاؤں کی قوت سے میری مدد کرو، کہ میں اتنی فوج ساتھ نہیں لے کر آیا کہ وہ سارا کام اتنا بڑا کر دے گی، تو تمہیں بہرحال یعنی ہاتھ پاؤں والی محنت میرے ساتھ کرنی ہوگی، پیسوں کی مجھے ضرورت نہیں۔ تو اجعل بینکم وبین ردما، میں تمہارے اور ان یاجوج ماجوج کی قوم کے درمیان دیوار کھڑی کر دوں گا، بس ٹھیک ہے، بات ہوگی، ٹیکس نہیں، میرے ساتھ مدد کرو اور ہم کر دیتے ہیں۔ طریقہ کار کیا ہے؟ آتونی زبر الحدید، سب سے پہلے تو مجھے لوہے کے تختے لا کر دو، پلیٹیں لا کر دو، لوہے کی پلیٹیں۔ تو ہو سکتا ہے اس وقت وہاں کے ایریے میں پہاڑوں میں کوئی لوہے کی پلیٹیں ہوں گی جو ان کا کہ وہ لا کر دو، یہ اللہ نے زمین میں تو لوہا بھی تو پیدا کیا ہے نا، اور یہ کوئی آج ہی کی دریافت نہیں، وہ اس زمانے میں بھی کوئی اس کی دریافت کا طریقہ اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہوگا جی۔ تو کہا مجھے لوہے کی پلیٹیں لا کر دو، بنانے کی بھی ضرورت، بنی بنائی پلیٹیں ہوں گی، اچھا جی، اور ہوں گی بھی اتنی تعداد میں جو دو پہاڑوں کے درمیان پہاڑ کھڑا کر سکتے ہیں، اتنی ہوں گی نا۔ تو انہوں نے باہر لوگوں نے وہ پلیٹیں لا کر دی، حتی اذا ساوا بین الصدفین، یہاں تک کہ لوہے کی پلیٹیں جب دونوں پہاڑوں کے درمیان برابر کھڑی کر دیں، اللہ جانے کیسی کھڑی کر دیں، کیونکہ یہ سامان بلندی تک اور اتنی قوت والا سامان اور بلندی تک پہنچانے کا جو آج کرینوں کا سسٹم ہے اس وقت میں کہاں تھی، پتہ نہیں وہ بڑے بڑے تختے کس طریقے سے ایک دوسرے کے ساتھ برابر کر کے پہاڑ کی چوٹی تک لے گئے ہوں گے۔ ممکن ہے کہ اس صاحب کی کرامت سے ہی یہ کام ہو گیا ہو،
عجیب ہو سکتا ہے جی، کیونکہ بظاہر تو نہیں لگ رہا نا، کیونکہ چھوٹی موٹی دیوار تو نہیں ہے، یہ تو 2 دروں یعنی درہ پورا دیوار بنانا لوہے کی پلیٹوں کا، تو اس بلندی تک نہ تو اس زمانے میں سیڑھیاں تھیں کچھ، بہرحال یہ کام بہرحال ہو گیا تو دیوار کھڑی کر دی اوپر تک۔ پھر قال انفخوا، کہا اچھا اب اس کو آگ سے پھونکو۔ اب بھٹی اتنی بڑی بھٹی، اب تو ماشاءاللہ بڑی بڑی فرنسیں ہیں نا جس میں لوہا پگھلایا جاتا ہے، وہاں کہاں فرنسیں ہوں گی، اور وہاں پتہ نہیں یہ اتنا ایندھن کہاں سے لایا ہوگا، لکڑی لائی ہوگی، کوئلہ پتہ نہیں ہوگا نہ ہوگا، کیا ہوگا اللہ بہتر جانے، کہ اب یہ پوری دیوار سرخ کی گئی آگ جلا کر۔ انفخوا، اب آگ پھونکو، اس کا لاوا نیچے سے اوپر تک جائے اور پورا لوہا بالکل پگھل کے سرخ ہو جائے۔ اتنی مقدار میں ایندھن اللہ بہتر جانے کیسے آیا، پر ہوا۔ حتی اذا جعلہ نارا، یہاں تک کہ جب اس پوری دیوار کو سرخ کر کے آگ بنا دیا، سرخ کر کے آگ بنا دیا۔ قال اتونی افرغ علیہ قطرہ، پھر فرمایا لاؤ اب اس کے اوپر میں تانبا بہا دوں تاکہ اس کی درزیں بند ہوئیں، اس کے جوڑ مضبوط ہو جائیں، کیونکہ ابھی تو دیواریں کھڑی ہیں نا، تو سرخ کر کے پھر تانبا لوہے سے بھی زیادہ مضبوط ہے نا، تو وہ اس کے درزوں میں پیسوں میں کر کے اس کو پوری، تو تانبا پورا بہایا گیا، یہ نہیں کہ صرف درزوں میں تھوڑا تھوڑا ڈال کے جوڑا گیا۔ اب پتہ نہیں اتنی مقدار میں تانبا کہاں سے آیا، اتنا تو قرآن سے معلوم ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے لیے اللہ نے تانبے کی نہر بہائی تھی۔ ان کے زمانے میں تانبے کی نہر، چشمہ بہ رہا تھا، اس سے بالٹیاں بھر بھر کے بڑے بڑے تختے بنتے تھے، اسی سے بڑے بڑے دیگ بنتے تھے، وہ جو جنات ہیں نا بڑے بڑے دیگ بناتے تھے، اور بڑی تعمیرات نا، تو اللہ نے فرماتا ہے اصلنا لہو عین القطر، ہم نے سلیمان کے لیے تو چشمہ ہی تانبے کا بہا دیا تھا۔ کیا پتہ اللہ نے اس بندے کے لیے بھی وہاں کوئی چشمہ ابال لیا ہو، آج تیل کے چشمے ہیں، اس وقت تانبے کا چشمہ ہوگا، ضرورت کی بات ہے نا، اللہ نے تو زمین میں ساری ضرورت کی چیزیں رکھی ہوئی، ورنہ اتنی مقدار میں جب پورا پہاڑ تانبے کا ہو جائے تو بہرحال وہ جی تختے جوڑ کے تانبا بہا کر پوری دیوار لوہے اور تانبے کی کھینچ دی، اور پھر کہا فَمَسْتَطَاعُوا أَن يَظْهَرُوا، اب یہ ادھر آنے کی طاقت نہیں رکھیں گے، یہ بدماش قوم اب ادھر نہیں آئیں گی۔ وَمَسْتَطَاعُوا لَهُ نَقْبًا، نہ تو اس پہ چڑھ سکیں گے نہ اس میں سوراخ کر کے آ سکیں گے۔ یظہروا کا معنی اوپر چڑھ جانا، نہ اس کو پھلانگ کے آ سکیں گے، وَمَسْتَطَاعُوا لَهُ نَقْبًا، اور نہ ہی اس کے اندر نقب لگا کر یہ آ سکتے ہیں، اس لیے تم لوگ محفوظ ہو گئے۔ اور چونکہ آگے بھی کوئی سلسلہ پہاڑی ایسا لمبا ہوگا نا کہ دور تک یہ لوگ اب نہیں آ سکیں گے، ورنہ تو آگے چل کے دوسری طرف سے بھی آ سکتے ہیں، لیکن کوئی سلسلہ ایسا تھا کہ یہ واحد رستہ تھا درہ آنے کا، باقی کوئی رستہ نہیں تھا، درہ بند ہو گیا تو پوری قوم بند ہوگی۔ بنانے کے بعد کہا ھذا رحمت من ربی، یہ بات ہے جو ہمارے لیے درس ہے، یعنی اکڑا نہیں اور دیکھو میں کتنا طاقتور ہوں، دیکھو میں نے یہ کر دیا، یہ قلاوے، ھذا رحمت من ربی، اتنی بڑی لوہے اور تانبے کی دیوار بن جانا میرے رب کی مہربانی ہے، میرے بس کی بات نہیں تھی۔ اور یہ دیوار بھی باوجود اپنی مضبوطی کے اس وقت تک قائم رہے گی جب تک اللہ قائم رکھنا چاہیں گے۔ فیضا جا وعد ربی، جب میری رب کا قیامت کا وعدہ آئے گا، جعلہ دکا، اللہ اس کو ریزہ ریزہ کر دے گا، ٹکڑے ٹکڑے کر دے گا۔ وکان وعد ربی حقا، اور میرے رب کا وعدہ قیامت کا سچا ہے، اور قیامت آئے گی، یہ دیوار ٹوٹے گی۔ سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا اللہ، استغفرک واتوب الیک۔